السلام علیکم۔ دعوت اسلامی والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ ایک صحافی نے بہت بڑا اعتراض اٹھایا ہے دعوت اسلامی پر۔ انہوں نے کہا کہ میں دعوت اسلامی والوں کے پاس گیا، باقاعدہ میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دعوت اسلامی والوں نے ویڈیو بننے نہیں دیا اور ہمارا کیمرہ بند کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھا، کیوں کیمرہ بند کیا گیا، اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ دوستو، اسامہ زاہد ایک بہت بڑا صحافی ہے اور انہوں نے بہت بڑا اعتراض اٹھایا دعوت اسلامی والے پر۔ انہوں نے کہا کہ یافور عطاری صاحب کے پاس میں بیٹھ گیا، میں نے ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، لیکن جب میں نے کہا کہ آپ کے اہل سنت کے ایک جماعت پر اتنا بڑا ظلم ہوا تو انہوں نے ایک دم اور فوراً کہا کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عطاری نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے حکومت کے خلاف ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ہم غیر سیاسی جماعت ہیں۔ لیکن بات اس تک نہیں ہے، بات بہت آگے ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ صحافی کہتا ہے کہ جب میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن ہمارے ویڈیو کو بند کیا گیا۔ میں نے کہا کہ تحریک لبیک کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا، آپ لوگوں کی بات تک نہیں آئی، آپ لوگوں کا بیان نہیں آیا، آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم غیر سیاسی، ہم ایسے چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ جناب اگر غیر سیاسی آپ جماعت ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ اگر آپ غیر سیاسی جماعت ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحابہ جنگ احد میں کیوں گئے؟ صحابہ بدر میں کیوں گئے؟ آپ کو معلوم تھے کیا حضور علیہ السلام کے وقت میں تبلیغ تو تھا، لیکن صحابہ جنگ بھی کرتے تھے؟ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے بگڑتے جا رہے ہیں اور دعوت اسلامی کہ جتنے بھی کارکنان ہیں، قائدین ہیں، انہوں نے تحریک لبیک کے متعلق ایک آواز نہیں اٹھائی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ یافور عطاری صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جناب والا ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا جو چینل چل رہا ہے، مدنی چینل، ہمارے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، ہمارے فیس بک پر چینل چل رہے ہیں، یہ سب ہمارے پاس ان کا لائسنس ہے، اگر ہم ایک بات بھی ان کے خلاف کریں تو ہمارا سب کچھ یہ بند کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے جو جماعت کے ایک بڑی جماعت، سیاسی جماعت ہیں، ان پر مرید کے میں ظلم ہوا، آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا، ہمارا کام ہے کسی کو گالی نہیں دینا، ہمارا کام ہے کسی کو غلط نہیں کہنا، لیکن حق کہنا ہے اور باقی فیصلے تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ دوستو، دعوت اسلامی کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی برطانیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، باقی ممالک میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے جو پاسپورٹ ہے ان کا چیکنگ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز دیا جاتا ہے، ایک صفحہ دیا جاتا ہے، اس پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے محفل میں تو آنا ہے، آپ نے بات تو کرنی ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں آپ نے نہیں بولنا ہے۔ دوستوں، مرید کے میں بہت بڑا کچھ ہوا، اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی سمجھے، اگر کوئی نہ سمجھے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ غلط جماعت ہے، وہ کیوں روڈوں پر نکلی؟ لیکن دوستو، اظہار یکجہتی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اظہار یکجہتی کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، اور تحریک لبیک نے اگر آواز اٹھائی تو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، غزہ کے لیے آواز اٹھائی، کشمیر کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے کوئی دھرنے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے ان کا جو لیڈر ہے یعنی سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے کوئی دھرنا نہیں دینا تھا، ہم نے کوئی ایسا بات نہیں کرنی تھی، ہم نے کہا کہ بیٹھ جائے، مذاکرات کرے، لیکن مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے۔ دوسری طرف دعوت اسلامی والے جناب جتنی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ اگر ہم تحریک لبیک کے حق میں بولے اور ان پر جو ظلم ہوا اگر ان کے متعلق ہم بول پڑے تو ہمارا مدنی چینل، ہمارے جتنے بھی آئی ڈیز ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ بند کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو، اگر ہم دیکھیں رسول اللہ کے دور میں بھی صحابہ نے جہاد کیا، اور اس وقت جہاد فرض ہو، فلسطین، غزہ، جتنے بھی جگہ ہیں، آپ ان کا حالات دیکھ رہے ہیں وہ کیا چل رہا ہے۔ لیکن اگر اب بھی جہاد کی بات نہ کی جائے تو کس طرح یہ ملک چلے گا، یہ وقت چلے گا؟ کیوں مسلمانوں کے لیے تو ضروری ہے کہ جہاد کی بات کریں، اور یہ ضروری ہے اور چاہیے کہ دعوت اسلامی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ اگر تحریک لبیک کا ساتھ ان لوگوں نے دیا تو ہو سکتا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب، انس حسین رضوی صاحب اور باقی جتنے بھی کارکنان قائدین وہ میدان میں آئے اور حکومت کو ڈر لگے کہ اب تو دعوت اسلامی بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہو گئے اور مسلمان اکٹھا ہو گئے۔ جب مسلمان اکٹھا ہوں گے تو تب نظام محمدی
چلے گا۔ اگر اس طرح مسلمان بٹے رہیں اور تفرقوں میں پڑے رہیں تو کبھی بھی دین اسلام کی بات کوئی نہیں کر سکتا، کل کے بات نہیں کر سکتا۔ اگر کل کے کوئی بات کرے گا دین کا، اسلام کا، تو ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوستو ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، اور طارق لبیک کے ساتھ جو مرینکے میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور سعد حسین رضوی صاحب اور انس حسین رضوی صاحب سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اور امن والی جماعت بھی ہے، اور قائدین نے کہا کہ ہم امن والے لوگ ہیں، حق اور سچ کا ساتھ دینا۔ دوستو فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی کارکنان قائدین ہیں اور رکن شورا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ طارق لبیک کا ساتھ دیں، یا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے راستے پر چلتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور جہاد کی بات نہ کریں۔ اگر کر دیا تو مدنی چینل، باقی چینل سب کچھ بند کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے، باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ہم تو آپ کو بتانے والے ہیں، فیصلہ اپنا خود کرنا ہے۔ چینل پر نہیں تو کرنی، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔